نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ساز شخصیت حضرت مولانا بشیر احمد حامد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ نہ کچھ گزارشات کرتا رہتا ہوں۔ میری گزارشات کی اوقات اتنی ہی ہے کہ میں سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جی کے چھوٹے داماد محمد عثمان قاسمی صاحب جو ہیں، ان سے بارہا میں نے گزارش کی کہ حضرت جی کی زندگی کے متعلق کچھ اختصار کے ساتھ ایک اجمالی خاکہ پیش کیجئے، کیونکہ آپ گھر کے افراد ہیں اور گھر کے افراد جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور ہی یادیں وابستہ ہوتی ہیں انسان کی کہ جو باہر والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو محترم جناب محمد عثمان قاسمی صاحب نے کمال مہربانی سے حضرت جی کا ایک شخصی خاکہ بہت اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے آپ کی خدمت میں، تو وہ میں منوان آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حضرت جی کا یہ سوانحی خاکہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ خاکسار کو اور حضرت جی کے عزیز و اقارب کو، خصوصاً محمد عثمان قاسمی صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو سنیے محمد عثمان قاسمی صاحب کی زبانی حضرت جی کے حالات و واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محمد اکرام الحق صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ حضرت مولانا بشیر احمد حامد حصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہر طرح سے قریب تھے، تو ان کے بارے میں کچھ کہیں، ان کا کوئی سوانحی خاکہ۔ تو ان کے حکم کو امتثال امر سمجھتے ہوئے کچھ کہنے لگا ہوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے حضرات صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور چند سالوں میں صدیوں کا کام کر جاتے ہیں، اور پھر مورخ کو ان پر لکھنے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہی حضرات میں سے ایک ہستی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا کہ اگر تفصیل میں جاؤں تو شاید یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اختصار کا حکم ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش غالباً شعبان المعظم کا مہینہ 1935 ہندوستان کے ضلع حصار کے گاؤں ہڑولی میں ہوئی، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عربی کا قاعدہ جو ہے، نورانی قاعدہ جو آغاز کا ہوتا ہے، وہ مقامی اپنے جو قریب مسجد تھی وہاں کے قاری فتح محمد صاحب سے پڑھا۔ اس کے بعد تعلیم کی غرض سے، کیونکہ آپ کا گھرانہ ایک علمی اور تعلیمی گھرانہ تھا، تو آپ کے والد صاحب مولانا محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے
مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض حاصل کیا، تو انہوں نے ان کو مزید تعلیم کے لیے فقیر والی ضلع بھاول نگر وہاں کے قاسم العلوم میں بھیجا۔ تو اسی دوران بر صغیر کی تقسیم ہوئی، تو اتفاق سے آپ جب یہ تقسیم ہوئی ہے تو اپنے ہمشیرہ سے ملنے کے لیے ادھر ہی تھے، بھاول نگر فورٹ عباس کے قریب ان کا علاقہ ہے۔ تو دوبارہ تو آپ واپس ہندوستان نہ گئے، فقیر والی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ خیر المدارس ملتان میں بھی پڑھا، اور پھر علم کی تلاش میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ ٹنڈو اللہ یار مدرسہ جو قدیم مدرسہ ہے وہاں پہنچے۔ اس وقت وہاں اساتذہ اکرام میں مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن کیمل پوری اور مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے۔ تو آپ نے ان حضرات سے علم حاصل کیا۔ تو اسی دوران مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی چلے گئے کہ وہاں پر تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو طالب علم گئے ان میں ایک ہمارے حضرت بھی تھے۔ انہوں نے ایک ویران سی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا کہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، یہاں مدرسہ شروع کیا جائے۔ تو ہمارے حضرت اور ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھی تھے مولانا محمد یوسف ایرانی۔ تو یہ دونوں حضرات ایک دن عصر کے بعد یوں ہی ٹہلتے ہوئے اپنے جو جگہ تھی وہاں سے کچھ دور گئے، تو ایک پرانی سی مسجد تھی اور قریب کوئی آبادی نہ تھی۔ تو انہوں نے آ کے حضرت کو بتایا، بلکہ یہ اگلے دن اپنے دیگر 8 ساتھیوں کو لے گئے، یہ 10 حضرات ہو گئے، ان کو جگہ دکھائی کہ اس جگہ پر اگر ہم قیام کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے آ کر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کو بتایا کہ حضرت ہم ایک جگہ دیکھ کر آ گئے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو اس جگہ پر ہم اپنے جو ہے تعلیم و تدریس کا سلسلہ کریں۔ تو حضرت وہاں گئے، حضرت کو بھی وہ جگہ پسند آئی۔ تو وہ جگہ تھی یہ موجودہ جو بنوری ٹاؤن ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے حضرت جو ہیں وہ بنوری ٹاؤن، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے پہلے طالب علم اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو حضرت نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی تخصص کیا، اور بنوری ٹاؤن کے پہلے فاضل بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ اس کے بعد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں، اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ میرے پاس ہی آ جائیں، یہیں پڑھانے کے لیے آپ کے لیے جگہ بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت کے کچھ مالی حالات اور کچھ گھریلو حالات ایسے تھے کہ آپ نے واپس رحیم یا خان آنا مناسب سمجھا، کیونکہ تقسیم کے بعد آپ کے جو اہل خانہ، آپ کے والدین، یہ ادھر رحیم یا خان شفٹ ہو گئے تھے۔ تو یہاں پھر حضرت نے اپنی تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو طالب علمی کے دور کے اندر ہی حضرت جو ہیں وہ جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب سے کافی متاثر ہوئے، اور اس کی جو ظاہری نظریات اور فکر تھی یہ حضرت کو بڑی پسند تھی۔ تو یہاں آ کر حضرت نے درخواست دی ان کو کہ مجھے جماعت کا باقاعدہ ممبر بنایا جائے، اور جماعت اسلامی سے ایسا لگاؤ تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مودودی صاحب کی سیرت اور ان کے حیات، ان کے افکار کو دیکھتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی جیسے حضرات سے استفادے کا موقع تھا، لیکن ہم صرف اس لیے نہ گئے ان کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جب مودودی صاحب جیسی عظیم شخصیت ہے تو ہم کسی طرف کیوں جائیں۔ تو اتنی محبت تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ بھئی رکن بننے کے لیے مودودی صاحب کے جو ہیں وہ لٹریچر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں بنوری صاحب سے پڑھا ہوا ہوں، مجھے کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی والوں کا اصرار تھا کہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے ممبر کے لیے، کہ اس وقت یہی پالیسی ہوگی کہ آپ کو جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. تو حضرت نے جب مودودی صاحب کے لٹریچر کا، ان کی کتب کا مطالعہ کیا تو چونکے کہ یہ تو وہ بات نہیں ہے جو ان کے ظاہری نظریات و افکار ہیں. مودودی صاحب تو ان معاملات میں ہمارے اسلاف سے کافی اختلاف رکھتے ہیں. تو پھر حضرت یہ تمام معاملات لے کر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت بنوری نے بھی ایک دفعہ تو وہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں، لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنوری صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، وہ بتایا تو حضرت بنوری بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ اس کام کو مسلسل جاری رکھو. تو اسی دوران حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعلق مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب سے ہوا. تو آپ نے ان حضرات کو بھی مودودی صاحب کے جو ہیں تصانیف اور اس کے اندر جو انہوں نے اسلاف کی روش سے ہٹ کر جو باتیں لکھی تو اس کے بارے میں بتایا. تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مستقل ان دنوں حضرت نے ایک کتاب لکھی تھی غالباً ابو الاعلیٰ مودودی اور اسلامی نظام، اس پر، اور کچھ اور لٹریچر لکھا تھا. تو وہ پھر حضرت ہزاروی مستقل اپنی جو ہیں وہ بیگ میں رکھنے لگ گئے کہ جو بھی پوچھتا کہ مودودی صاحب سے کیا اختلاف ہے تو آپ وہ کتابیں آگے کر دیتے کہ بھائی ان کا مطالعہ کر لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام پاکستان کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا. تو اس وقت آپ جمعیت کی سیاست جو ہے وہ عروج پر تھی. تو آپ نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا کہ اس سے جو ہے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا میں. تو حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی بہت اصرار کیا کہ نہیں، آپ اس کو جاری رکھیں. تو مفتی صاحب سے حضرت نے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت میں تعلیم و تدریس کو زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے سیاست کو. تو سیاست کے ساتھ میں اس سلسلے کو ایسے نہیں قائم رکھ سکتا جیسے آپ حضرات نے رکھا ہوا ہے. تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں درخواست لکھ کر دیں. تو بھاولپور کا جو یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ، تو اس کے نائب شیخ الادب کی جو ہے وہ سیٹ خالی ہے، اس پر آپ کو نائب شیخ الادب لگوا دیتے ہیں جو سٹارٹ میں 17واں سکیل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں سرکاری نوکری نہیں کروں گا کہ جس سے میرے تعلیم و تدریس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنے. تو حضرت نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اس دوران حضرت نے کچھ عرصہ رحیم یا خان کے اندر تعمیر ملت اسکول کے اندر تدریس کی کہ یہ ایک خالص علمی ادارہ ہے، لیکن وہاں بھی یہی حالات دیکھے کہ وہ تو علمی ادارہ نہ تھا، وہ دینی ادارہ نہ تھا، وہ تو خالصتاً دنیاوی ادارہ تھا. نام اس پر صرف یہ ہمارے جماعت اسلامی کے حضرات نے لیبل اس پر لگایا ہوا تھا دینی تعلیم کا. تو آپ نے پھر انہی دنوں جو ہے جامعہ معارف اسلامیہ مدرسہ شروع کیا اپنے گھر کے قریب ہی، اور آغاز میں آپ کے پاس آپ کے بھانجے مولانا محمد خان صاحب، آپ کے بھتیجے مولانا حسین احمد نجیب صاحب، مولانا فضل حق صاحب کراچی والے، اور مولانا محمد طیب صاحب راہی، مولانا عبدالکریم صاحب خانیوال والے، اور ایک مولانا کریم اللہ غالباً ان کا نام تھا، یا کریم بخش نام تھا وہاڑی کے، یا مولانا اللہ بخش، میرے ذہن سے نام نکل گیا. تو یہ حضرات آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. تو جو آپ کے ابتدائی شاگرد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم میں بہت آگے کیا.
تو اس دوران آپ نے اوقاف کی ملازمت کو قبول کر لیا کہ اس سے تعلیم و تدریس میں کوئی حرج نہیں آئے گا، تو آپ ڈسٹرکٹ خطیب کے عہدے تک گئے، اور جتنا بڑا عہدہ تھا لیکن آپ نے کبھی بھی اس کا فائدہ نہ اٹھایا، ساری زندگی انتہائی جز و انکساری کے اندر گزاری۔ 1995 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ تو اس کے علاوہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر اسلامی تحریک کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ کے پاس دفاع ناموس صحابہ والے حضرات آتے، ان کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے تھے۔ آپ کے پاس مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے تو بلکہ آپ ضلعی سرپرست بھی تھے، اور سب سے زیادہ آپ نے جو سرپرستی فرمائی وہ مجاہدین کی تھی۔ گاہے بگاہے خود بھی تشریف لے جاتے افغانستان، اور جہاد افغانستان میں حصہ لیتے، اور اسی طرح آپ کشمیر تشریف لے جاتے۔ ان دنوں کشمیر کا جہاد عروج پر تھا، سن 2000 کی دہائی کے اندر، تو آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے، اور اسی طرح آپ نے مجاہدین سے اتنی محبت رکھی کہ پھر آپ نے جہاد کے لیے خود کو وقف کر دیا، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ علمی طور پر اس طرح کہ آپ نے بہت سے مقالات جہاد پر لکھے، جن میں کیا کشمیری مسلمانوں کیا جہاد یہ تھا مقالہ جہاد فرض عین یا فرض کفایہ، اور اسی طرح تھا کہ کیا موجودہ حالات کشمیری مسلمانوں کی اپنی روش کا نتیجہ، خلافت اسلامیہ، اور اسی طرح بے شمار جہادی مقالات تھے جن کو یہ ہے کہ سنبھالا نہ جا سکا۔ مختلف اخبارات و جرائد میں تو وہ اس وقت چھپتے رہے، اور اسی طرح پھر آپ نے دفاع ناموس صحابہ کے لیے علمی طور پر ایسا کارنامہ انجام دیا کہ شاید ہی کوئی ایسا کر سکے۔ آپ نے کتاب لکھی صبائی سازش کی طوفانی یلغار اور اصحاب محمد کا مدبرانہ دفاع۔ اس کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو حضرت کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، رات کو 11 بجے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا فون آیا کہ حضرت آپ کی کتاب مدبرانہ دفاع پڑھی ہے، اور آج الحمدللہ اطمینان ہوا، اور میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرے پاس اس دور میں ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کے دفاع کا حق ادا کر دیا۔ تو اسی کتاب کے سلسلے کی کڑی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب لکھی، عثمان ذو النورین، اور اسی کے ضمن میں ایک بات آئی کہ صحابہ معصوم نہیں تھے۔ تو پہلے تو وہ ایک چھوٹا مقالہ تھا، لیکن جب اس کو علیحدہ سے ترتیب دینے کی حضرت نے کوشش کی، حضرت نے، تو یہ باقاعدہ ایک کتاب بن گئی۔ اس کتاب کا عنوان بنا محات المومنین پر مودودی صاحب کے بھیانک الزامات اور ان کا جواب۔ اور پھر اسی کے تسلسل میں حضرت نے کتاب لکھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت کی ایک کتاب ہے فتنہ دجال، ظہور امام مہدی اور فتنہ دجال۔ اور اسی طرح حضرت جہاں اور علوم پر مہارت رکھتے تھے، حضرت کے علوم کے بارے میں بھی میں کچھ آگے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شاعری میں بھی حضرت با کمال تھے۔ حضرت کے شعری مجموعہ کے اندر آبشار لہو جو چھپی، اور کئی اس کے ایڈیشن چھپے اور بہت زیادہ پسند کی گئی، اور دوسرا حضرت کا مجموعہ تھا لیکن وہ حضرت کی زندگی نے وفا نہ کی، اور حضرت کے بعد جو ہیں حالات و واقعات نے وفا نہ کی، تو وہ چھپنے سے رہ گیا۔ وہ تھا جہان شجاعت کے پیکر۔ اور پھر حضرت کی دیگر کتب میں حقیقت و اقسام توبہ، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور پھر ایک کتاب حضرت کی وہ چھوٹی کتاب داعیان جہنم اور صراط مستقیم،
اور ابوالعلا مودودی اور اس کے اسلامی نظریات، اور اسی طرح حضرت کی ایک مقالہ ہے کافی طویل جو مولانا عبدالغنی طارق صاحب مدظ العالی نے اپنی کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سے متعلق، اس کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں، تو اس میں حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا طویل ایک مقالہ لکھا جو اس کتاب کے آغاز کے اندر ہے۔ تو حضرت کے علوم الحمدللہ حضرت تقریباً 30 سال تک ہمارے یہاں چک 72 کے علاقہ میں جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درس قرآن صبح و فجر کی نماز کے بعد دیتے رہے، اور اس میں تقریباً 2 مرتبہ ختم قرآن کیا 30 سال کے اندر، یعنی اتنی طویل قرآن کا درس تھا کہ ایک ختم کے اندر حضرت کو تقریباً 15 سال لگے۔ اور درس حدیث حضرت کا اس علاقے میں مختلف مقامات پر چلتے رہے۔ بستی کمہارا مسجد نور الدین ساوالی میں حضرت عشاء کے بعد درس حدیث دیتے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت کا ہمیشہ سے معمول تھا بستی امانت علی رحیم یا خان میں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جو ہے درس حدیث دینا، اور جامعہ معارف اسلامیہ کے اندر شیخ الحدیث تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مدرسہ تھا جو بنات کے لیے حضرت نے بنایا تھا، تو اس میں حضرت شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے۔ اور پھر ہمارے یہاں رحیم یا خان میں عربی گرلز کالج کے نام سے ایک بنات کا ادارہ ہے، حضرت وہاں بھی حدیث پڑھاتے رہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ پرانا سکھر اڈا، یہاں مدرسہ بنات کا، یہاں بھی حضرت حدیث پڑھاتے رہے۔ تو حضرت نے جتنا عرصہ پڑھایا، جہاں بھی پڑھایا، بنا کسی غرض و غایت اور لالچ کے پڑھایا۔ تو اس کے ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کراچی میں آپ ایک جگہ پر یہ دورہ کروانے گئے فتنوں کے بارے میں، تو وہاں کوئی مدرسہ تھا، انہوں نے حضرت کو دعوت دی، آپ وہاں چلے گئے، تو انہوں نے واپسی پر حضرت کو جو ہے نا روکتے ہوئے بڑی زبردستی حضرت کی جیب میں ایک لفافہ ڈال دیا۔ تو حضرت کے آنے جانے کا جو خرچہ تھا وہی تقریباً 3000 تھا۔ تو جہاں حضرت نے قیام کیا ہوا تھا، ہمارے عزیز ہیں قاری احمد حسن صاحب، ان کے ہاں، تو قاری صاحب نے وہ لفافہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر صرف 1000 روپیہ ہو۔ تو قاری صاحب اسی وقت واپس گئے، اس مدرسے کے محترم صاحب سے لڑے کہ یار بزرگ آدمی اتنی دور سے آئے، تم نے 1000 روپیہ دے دیا، کم از کم آنے جانے کا کرایہ تو دیتے۔ تو وہ لڑا کر ان سے آنے جانے کا خرچہ لے آئے، کرایہ لے آئے۔ تو جب وہ آئے تو پوچھا کہ احمد حسن کدھر گئے تھے؟ تو کہنے لگا بابا جی انہوں نے آپ کے ساتھ یوں زیادتی کی۔ تو حضرت یکدم غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اتنا ڈانٹا کہ اللہ کے بندے، میں کوئی ان پیسوں کے لیے پھرتا ہوں؟ میں ان کے لیے پھرتا ہوں؟ تم نے آج کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کیا سوچیں گے کہ مولانا اتنے بوڑھے ہو گئے اور اتنے بوڑھے ہو کر جو ہے وہ پیسوں کے لیے پھرتے ہیں۔ تو قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ساری رات مجھے یوں ڈانٹ پڑی، اور ہمارے کہ واپس جاؤ، ان سے معذرت کر کے آؤ، ان کو واپس یہ پیسے دے کر آؤ۔ تو حضرت کا جن علوم پر مہارت تھی ان کا عرض کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم پڑھتے تھے تو اکثر یہ ہوتا کہ ریاضی کے کچھ سوالات آتے جو ہماری سمجھ میں نہ ہوتے تو ہم کو وہ سمجھا دیتے۔ علم فلکیات میں حضرت کا علم لاجواب تھا کہ اگر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیتے کہ یہ ستارہ بہت چمک رہا ہے، تو وہ ہمیں اس ستارے کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کے فلاں سمت میں فلاں ستارہ ہے، اور اس کا سائنس کے اندر یہ نام رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جغرافیہ اگر حضرت سے کسی مقام کا پوچھ لیتے تو وہ اس انداز میں سمجھاتے اور اپنے
جن حضرات نے حضرت کے دروس کو سنا، بیانات کو سنا، وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی مقام کے متعلق ایسی جزیات کی تفصیلات بتاتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ حضرت شاید وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح مروجہ جتنے بھی علوم ہے، ریاضی ہو گیا اور سائنس ہو گئی، تو ان پہ بھی حضرت کو یوں کمال مہارت تھی کہ ایسے جب بیان کرتے بتاتے تو یوں لگتا کہ شاید اسی کے اندر حضرت نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ حضرت بہت سادہ مزاج تھے، ایسا انسان، ایسا سادہ، اور ہم نے کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا۔ جتنا بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کبھی غصے میں نہ آتے، خود کو جو ہے حضرت کو وہ نرم رکھتے، نرم مزاج تھے، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی چھوٹے کو بھی تم کہہ کے بلایا ہو۔ آپ کے لہجے میں ایسی ملاحت تھی کہ وہ چھوٹے کو بھی آپ کہہ کر بلاتے، کبھی کسی سے ناراض نہ ہوئے۔ اگر کسی نے حضرت کے خلاف طبیعت بات کہہ دی کہ یا حضرت کو کچھ اور بھی کہہ دیا، کوئی لڑ جھگڑ بھی پڑا، تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضرت نے اس کے لیے دل کے اندر بغض، حسد یا کینہ رکھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آتا تو وہ یوں ہی سمجھتا تھا کہ شاید کوئی بات ہوئی نہ ہو، اور شاید حضرت دنیا میں سب سے زیادہ مجھے ہی سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یار حضرت میرے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور ہر جو بھی کہتا تھا وہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ حضرت کا سب کے ساتھ تعلق ہی ایسا تھا۔ اور اسی طرح حضرت کا جو ہے زندگی انتہائی فقیرانہ، سخاوت ایسی کہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اور ہر موقع پر خیال کرتے اپنے اقربا کا اور ہمسایوں کا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس وقت ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا کہ دروازے پر سوالی آ جاتا، اور دوپہر کا وقت ہوتا، رات کا وقت ہوتا، اور یہ کہہ دیتا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، تو اسی وقت گھر والوں کو اٹھاتے کہ آگ جلاؤ اور اس کے لیے کھانا بناؤ، یہ بھوکا، اور اس کو بٹھا دیتے کہ بیٹھ جاؤ کھانا بن رہا ہے۔ یہ نہ ہوتا کہ اس کو پیسے دے دیتے یا کسی اور طریقے سے جیسے ٹالا جاتا ہے کہ بھائی آگے جا کے کھا لے گا، کبھی ایسا نہ ہوا۔ بہرحال ایک بہت پیاری زندگی انہوں نے گزاری، بہت اچھی زندگی گزاری، اور حضرت کی کبھی بھی سفر و حضر میں، بیماری میں، کسی بھی عذر کے اندر انہوں نے کسی عذر کو قبول نہ کیا، اور کبھی زندگی میں تہجد تک قضا نہ کی۔ اور تہجد میں میرے اپنے چشمدید واقعات ایسے ہیں کہ حضرت کو ایسے روتا ہوا پایا، ایسے روتے تھے کہ عجیب اس وقت حضرت پہ جو ہے وہ دقت، اور اس کے اندر صرف دعا ہوتی تھی مجاہدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اور حضرت کی کرامات حضرت عجیب تھیں، میں نے کئی دفعہ حضرت کی کرامات کا مشاہدہ کیا، اور ان میں سے 2 کرامتیں حضرت کی میں آپ کو بتاؤں کہ 2001 کے اندر میں ان کے ساتھ پشاور گیا، دارالعلوم دیوبند 150 سالہ کانفرنس تھی جمعیت علماء اسلام کی، تو بہت بڑی کانفرنس تھی، لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہاں ہمیں فلاں ساتھی مل جائیں نا تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ تو اب یہ لاکھوں کا مجمع، وہاں سے ایسے لوگ کہاں سے ملیں جو ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اور الگ سے رکھیں۔ تو اتنے میں حضرت نے کہا ہے، اور میں بس کے جو فرنٹ شیشہ ہوتا ہے، ونڈ سکرین، وہاں سے باہر کو جھانک رہا تھا مجمع کو دیکھتے ہوئے، میں ان ساتھیوں کو اتنا تلاش کر رہا تھا، تو اتنے میں میری نظر مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب پر پڑی، جو لاہور سے اور حضرت کے انتہائی قریبی معتقدین میں سے تھے، ان پر پڑی۔ تو ان کے ساتھ مولانا ارشاد صاحب ہوں جو اس وقت جہاد افغانستان کے ساتھی تھے، وہ تھے۔ تو میں نے کہا ابو جی وہ دیکھیں مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب۔
تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ میں نے جا کے انہیں سلام کیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے، تو وہ حضرات ہم کو اپنے کیمپ میں لے گئے، اور جتنے دن وہ کانفرنس تھی 3 دن، تو ہم بڑے ہی آرام دہ حالت میں وہاں رہے۔ تو واپسی پر مجھے کہنے لگے کہ یار پاک پتن جانا ہے، تو وہاں میرے بڑے حمزالفا حضرت کے داماد مصطفیٰ صاحب ان کے ہاں، تو میں پہلے کبھی نہ گیا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو واپسی پر سفر کرتے ہوئے ہم واپسی پہ پشاور سے اسلام آباد آئے، وہاں 2-3 دن قیام رہا حضرت کے ساتھ، اور اسلام آباد پہلی مرتبہ دیکھا میں نے۔ وہاں سے پھر ہم پاک پتن آئے، تو پاک پتن جب پہنچے اپریل کا مہینہ تھا، غالباً 16-17 اپریل تھی، تو یعنی دوسرا عشرہ تھا اپریل کا۔ تو وہاں بنگا حیات ایک اڈہ ہے، وہاں پہنچے تو رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے، 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ بہت تیز بارش آئی تھی ادھر، اور پورا اڈہ یوں ویران پڑا تھا کہ اندھیرا گھپ ایسے ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے۔ تو گاڑی نے ہمیں وہاں اتارا، تو وہاں سے آگے جس چک میں ہم نے جانا تھا وہ تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو مسئلہ بن گیا، یہاں تو اب کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، تو اب رات کو جائیں تو کیچڑ راستے میں ایسا ہے، اور ہمارے پاس کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اسی پریشانی کی حالت میں کھڑے ہوں، تو اتنے میں ایک طرف سے ایک گاڑی آئی، تو میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ دے دیا، میں نے کہا دیکھی جائے گی کون ہے، آخر کوئی تو مدد ملے گی۔ تو وہ گاڑی پولیس والوں کی تھی، انہوں نے ہمارے قریب آ کر گاڑی کو روکا، اور آگے جو ASI بیٹھا تھا اس نے پوچھا خیریت ہے، کون ہو، کہاں سے آ رہے؟ تو ہم نے بتایا کہ میں ایسے فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہاں آگے میں نے اپنے بیٹی کے ہاں جانا ہے، تو ایسا موسم ہے اور وقت ایسا ہے، تو ہمیں کوئی سواری نہیں مل رہی۔ تو پولیس والوں نے کہا بیٹھو بابا جی، ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو پولیس والوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ یہ حضرت کی کرامت ہی تھی، ورنہ جو ہمارے اللہ سب تو نہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے پولیس کے محکمے کے اندر، تو وہ ہمیں ان کے گھر کے آگے آدھی رات کو رات کو اتار کر چلے گئے۔ تو عجیب حضرت کی کرامات تھیں، حضرت کی برکات تھیں۔ پورا ہمارا خاندان جو ہے وہ حضرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف موڑا، جہالت سے نکالا، کہ آج ہمارے خاندان کے اندر لا تعداد جو جن کو ہم گن نہیں سکتے الحمدللہ حفاظ ہیں، اور زیادہ تر دینداری ہے، اور صرف ہمارا ہی نہیں پورے علاقے کے اندر یہ حضرت کی برکت سے دینداری تھی۔ اور علماء حضرت کے مولانا غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی ایک خاصیت تھی کہ علماء کے پاس عوام آتی ہے، اور حضرت تھے کہ ان کے پاس علماء آتے تھے اور اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اور حضرت جو مسئلہ ہوتا یہ نہیں فرماتے تھے کہ اچھا میں اس کو دیکھوں گا، اس کا حوالہ دیکھوں گا یا تلاش کروں گا، بلکہ اسی وقت فرماتے کہ فلاں کتاب لے کر آؤ، وہ کتاب اٹھاتے اور اس معاملے کے متعلق اور چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل فرما دیتے تھے۔ آخری دنوں کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کے مدرسہ وہاڑی کے اندر وہاں 1 مہینے میں 10 دن پڑھانے کے لیے جاتے تھے، تو اسی کی طرف عازم سفر تھے، اور مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کے مدرسے جانے کے لیے، تو ڈائیورٹ ڈے پر حضرت کو دل کی تکلیف ہوئی، واپس ان کے بیٹے بھائی اسامہ صاحب ان کو گھر لے آئے، آگے سفر سے منع کیا۔ حضرت کہتے رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن وہ حضرت کو واپس لے کر آئے، اور گھر پہنچتے حضرت کو یہ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا، اور حضرت سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یوں فضا میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے حضرت کو ان کا مقام دکھا دیا گیا ہو، اور بڑے ہی اطمینان سے جان آفرین کے سپرد کی۔ 27 اکتوبر تھی، اگلے دن 28 اکتوبر صبح 10 بجے نئی غلہ منڈی کے اندر حضرت کے جنازہ ادا کیا گیا، اور خصوصی طور پر حضرت کے جنازے پڑھانے کے لیے
حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ حضرت کے ساتھ حضرت میرے شیخ سید امین الدین پاشا صاحب اور آپ کے جو ہے سینکڑوں مریدین بھی آئے، اور ہزاروں کا مجمع تھا جنازے کے اندر، جس میں مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا، حضرت کی تاریخ مختصر بتائی، اور اس کے علاوہ مولانا محمد احمد منصور صاحب وہ تشریف لائے، اور اسی طرح مولانا مسرور نواز صاحب آئے، مولانا حماد اللہ درخواستی، مولانا حبیب الرحمن درخواستی، مولانا ظفر احمد کا، مطلب یہ کہ اب کس کا نام لوں میں۔ بہت بڑا جنازہ تھا، اکابر علماء اکرام تھے، ہر آنکھ اشباع تھی، اور زیادہ علماء یہی کہہ رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، آج ہمارے سر سے چھت اٹھ گئی، ایسی ہستی صدیوں بعد ملتی ہے۔ تو یقیناً ایسا ہی تھا۔ بات بہت طویل ہو گئی، بھائی کرام صاحب نے کہا تھا مختصر بات کرو، لیکن میں اختصار کرتے کرتے بھی اتنا چلا گیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، صدیوں کا کام کر کے جاتے ہیں، اور پھر ان پر لکھنے کے لیے صدیوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میں کہاں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے اندر حضرت کی سوانح خاکہ پیش کرتا۔ بہت عظیم ہستی تھی، بہت نیک سالے، بہت پیار محبت والے، جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی یادیں رہ گئیں، ان کی باتیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں کوئی حضرت کا سا بنا دے، اور حضرت کے جو تعلیمات ہیں حضرت کے، وہ ہمارے پاس محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔